महकता दामन हिंदी कहानियाँ। आप देख रहे हैं मेरी मोहब्बत की हकदार पहली किश्त। अपनी गाड़ी से उतरते ही उसकी पहली नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर गई थी। कुछ देर गेट का जायज़ा लेने के बाद उसकी नज़र का पैमाना यूनिवर्सिटी को नापने में लग गया था। हालांकि यूनिवर्सिटी उसकी एक नज़र के हिसार में सिमटने वाली हरगिज़ नहीं थी। वो एक नाकाम सी कोशिश में था। उसकी ये कोशिश गाड़ी में बैठे उसके दोस्त को उतरने पर मजबूर कर गई थी। वो उसके बराबर आकर खड़ा हो गया। जनाब, ये यूनिवर्सिटी का गेट है, जन्नत या जहन्नुम का नहीं जहाँ से गुजरने के लिए आप इतने सोच विचार से काम ले रहे हैं, असलम ने अपने दोस्त हारिस से कहा। उसके कहने के बावजूद हारिस चौकस या गड़बड़ाया नहीं, बल्कि एक गहरी सांस लेते हुए दोबारा यूनिवर्सिटी की इमारत पर एक उड़ती सी नज़र डालकर अपने बराबर खड़े असलम को देखा था। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में हमें 4 साल गुजारने हैं, 4 साल का अरसा कम नहीं होता। इन 4 सालों में क्या कुछ होने वाला है हम नहीं जानते। नई जगह, नई रूटीन, नए दोस्त, नए दुश्मन, नया माहौल, सब कुछ नया। लेकिन 4 साल बाद सब कुछ पुराना हो चुका होगा, हर चीज़ पुरानी हो जाएगी। उसका अंदाज संजीदा और बात में गहराई थी, जिसको देखते हुए असलम को भी संजीदा होने में सिर्फ 2 सेकंड लगे। हाँ यार, ये तो तुम सही कह रहे हो। 4 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है, जिंदगी, जहन, हालात, वक्त और ख़ुद इंसान भी। मगर यार, सब कुछ बदल जाए, बस इंसान ना बदले। असलम जब संजीदा होता था तो उस जैसा फिलोसोफर कोई हो ही नहीं सकता था। मगर ये और बात थी कि दोनों की संजीदगी ख़त्म होने में बस एक लम्हा लगता था। देखने और सुनने वाले उनके इस अचानक बदलने पर हैरान रह जाते थे। हाँ यार, इंसान बदल जाता है मगर शैतान नहीं बदलता। शैतान 4 साल बाद भी शैतान ही रहेगा। असलम ने जितने सुकून और इत्मीनान से कहा था, हारिस ने उसे उतने खा जाने वाले अंदाज में देखा था और असलम उसके तेवर भाग कर एकदम उससे कई कदम पीछे हट गया था। तुमने शैतान किसको कहा? वो असलम की तरफ बढ़ता हुआ बोला। शैतान को, और किसको? असलम कंधे उचकाता पीछे की तरफ कदम बढ़ाता उससे और दूर हो गया। हालांकि तुम्हारी अपनी हरकतें शैतान जैसी हैं, वो चबा चबा कर बोला। हर शैतान दूसरे के बारे में यही सोचता है, असलम बड़े सुकून से बोला था। यानी तुम मान रहे हो कि तुम अगर मेरे बारे में ऐसा कह रहे हो तो तुम खुद भी शैतान हो, इसीलिए ऐसा सोचते हो? उसने बदला चुकाया। असलम अपनी बात पे ही फंस गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी थी। हाँ, मैं शैतान की बात कर रहा था, अपनी नहीं। अच्छा, तो फिर तुम कौन हो? हारिस ने उसे दिलचस्प और शरारती नज़रों से देखा। इंसान, असलम फ़ख्र से बोला तो हारिस की हंसी छूट गई। वो हंसता, कह लगाता, अपने ही हाथ पर हाथ मारता उसके अल्फाज दोहराता रहा। इंसान, वाह, क्या कहने हैं इस इंसान को। जाओ शाबाश, ज़रा गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल देख कर आओ कि तुम इंसान किधर से लगते हो। हारिस के कहने पर असलम कुछ खिसिया गया था। हारिस कुछ और कहता कि उसके पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। सर, क्या मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर सकती हूँ? वो हारिस से पूछ रही थी। हारिस ने पहले उस लड़की को देखा, फिर गेट के बाहर वाले रोड को, फिर से एक नज़र उस लड़की पर डाली। सॉरी मैम, ये मेरा बेडरूम है, आप यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकती। उसने काफ़ी संजीदगी से कहते हुए इनकार में सर हिला दिया था। उसकी बात पर जहाँ लड़की सटपटाई, वहीं असम का कहकहा उबल पड़ा। वो चाहते हुए भी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि ये बातें इतनी संजीदगी से कर रहा था कि एक लम्हे के लिए वाकई ऐसा लगा जैसे वो यूनिवर्सिटी का रोड नहीं, उसका बेडरूम हो। ये क्या बदतमीज़ी है? वो लड़की ज़रा गुस्से से बोली थी। ये बदतमीज़ी नहीं मैडम, सड़क है, क्या आपको नज़र नहीं आ रही? उसने अपने पहले वाले अंदाज में कहा तो हंसी छुपाने के लिए असलम रुख मोड़ कर खड़ा हो गया। मुझे तो नज़र आ रही है, मगर शायद आपको नज़र नहीं आ रहा कि आप एक लड़की से बात कर रहे हैं और लड़कियों से किस तरह बात करनी चाहिए। वो लड़की गुस्से की तेज़ लगती थी। ओह सॉरी, मुझे पता ना था कि आप लड़की हैं, मैं तो कुछ और ही समझा था। शट अप, जस्ट शट अप, वो तेज़ी से चबा कर बोली थी। देखिए मैडम, आप बिना वजह अपने टेम्पर लूज़ कर रही हैं। ये रोड है, यहाँ कोई भी गाड़ी पार्क कर सकता है। आप जहाँ चाहें वहाँ गाड़ी पार्क करें, दूसरों से पूछने की क्या ज़रूरत है? असलम ने तेज़ी से आकर उनका बीच बचाव करवाया, वरना आज पहले ही दिन गेट पर हंगामा हो जाता और बाकी दिन बोरियत में गुजरता।
اس نے سمجھا بجھا کر لڑکی کو اس کے راستے پر بھیجا اور حارث کو لے کر یونیورسٹی کے اندر چلا گیا، جہاں کافی بھیڑ تھی۔ آج ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ بھگدڑ سی مچی تھی، مگر وہ مطمئن تھے ان کے ایڈمیشنز ہو چکے تھے۔ میرا نام رائنا حیدر ہے، گجرات کی رہنے والی ہوں۔ میری فیملی پچھلے 20 سال سے انگلینڈ میں تھی، مگر 20 سال بعد میری مما کا دل اتنا اداس ہوا کہ پاپا سے کہہ کر انڈیا شفٹ ہو گئی۔ مما کے بنا کہیں بھی رہنا ہمارے لیے مشکل تھا، اسی لیے ہمیں بھی انگلینڈ چھوڑنا پڑا۔ حال میں ہم یہاں شفٹ ہوئے ہیں، اسی لیے اپنے اسٹڈی کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ جاری ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے۔ اس نے وہاں موجود لڑکیوں کو اپنے بارے میں بتایا، کیونکہ ایک دو نے اس کا نام بھی پوچھا تھا اور کئی سوال کیے تھے، اسی لیے اسے انہیں تفصیل سے بتانا پڑا تھا تاکہ وہ اس سے کچھ نہ پوچھیں۔ لیکن سوال بھی کہیں ختم ہوتے ہیں، وہ بھی لڑکیوں کے۔ گجرات میں کہاں رہتی ہو؟ ایک سوال آیا۔ ماڈل ٹاؤن، وہ لاپرواہی سے بولی۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ ایک بھائی 2 بہنیں۔ بڑا کون ہے؟ بھائی بڑا ہے، ہم چھوٹی ہیں۔ کیا کہیں انگیج ہو؟ کھوجتا سا سوال پوچھا گیا۔ نہیں، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ کوئی محبت کا چکر تو نہیں؟ یہ سوال اسے برا لگا۔ مائنڈ یور لینگویج مس، میں کسی سے اتنا پرسنل ہونا پسند نہیں کرتی۔ اگر میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حد پار کر جائیں، کہہ کر اس نے ان کے منہ بند کر دیے تھے۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے اندازہ لگایا تھا کہ یہاں لوگ دوسروں کی پرسنل باتوں کو زیادہ کھوجتے ہیں، ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، اس میں اپنا ذہن بھی برباد کرتے ہیں اور وقت بھی، لیکن اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو اس میں ایسا کیا غلط کہہ دیا ہم نے؟ آج کل ہر لڑکے لڑکی کے چکر چل رہے ہیں، یہاں ایسا صوفی کون ہے بھلا؟ سوال کرنے والی لڑکی طنزیہ بولی تھی، مگر اس کی بات پر رائنا کا خون کھول اٹھا۔ اس آج کل میں تو پھر آپ بھی شامل ہوتی ہیں؟ کیا آپ کے صوفی ہونے میں بھی شک ہے جو آپ کو دوسروں کے بارے میں ہے؟ رائنا کے جواب پر وہ لڑکی تلملا اٹھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کے ساتھ والی لڑکی نے اسے روک دیا۔ آج پہلا دن، پہلی ملاقات تھی، اسی لیے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ساری لڑکیاں چلی گئی، بس رائنا اکیلی رہ گئی۔ ہائے، مجھ سے دوستی کریں گی؟ اسے وہاں اکیلے بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی کی فریش آواز ابھری۔ وہ لڑکی اپنا ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں؟ رائنا نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا اور ہائی کی جگہ سلام کیا تھا۔ میرا نام تو جوہر آ رہا ہے، مگر گھر والے اور فرینڈ جو کہتے ہیں۔ آپ بھی مجھے جو کہہ سکتی ہیں، کیونکہ آپ کی صورت پہ مجھے اپنی فیوچر کی بیسٹ فرینڈ نظر آ رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ابھی تک پیچھے نہیں کیا تھا اور رائنا کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رائنا کو حیرت ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ان لڑکیوں کے ساتھ آپ کی ساری باتیں سن چکی ہوں۔ آپ مجھے کافی سمجھدار لگتی ہیں۔ اس لڑکی کی لاپرواہی اور انداز وہی تھا۔ رائنا حیرانی سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور جو ذہن میں آیا وہ کہہ بھی دیا تھا۔ سوری اگر مجھے آپ کہیں سے بھی سمجھدار نہیں لگ رہی۔ رائنا کا کہنا ٹھیک تھا، وہ لگ ہی ایسی رہی تھی۔ یہ بھی آپ کی سمجھداری کا ثبوت ہے کہ آپ پہلی نظر میں مجھے پہچان گئی ہیں۔ میں واقعی سمجھدار نہیں ہوں، مگر مجھے ایک سمجھدار فرینڈ کی ضرورت ہے جو مجھے سمجھا سکے، مجھے اچھا برا بتا سکے۔ اس نے مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ رائنا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھی تھی، پھر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ رائنا کو کچھ بھی صحیح لیکن لاپرواہ سی جو اچھی لگی تھی۔ میرا نام حارث حسن علی ہے، دلی کا رہنے والا ہوں۔ میری فیملی ایک آزاد خیال فیملی ہے، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ موم ڈیڈ دونوں بہت اچھے ہیں، خود بھی فٹ رہتے ہیں، ہمیں بھی فٹ رکھتے ہیں۔ ہم ایک بہن 2 بھائی ہیں۔ بھائی مجھ سے بڑا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا چاہتا ہے۔ موم چاہتی تھی کہ میں بھی بھائی کے ساتھ اس یونیورسٹی میں داخلہ لے لوں، مگر میرے دوست دوسری یونیورسٹی میں جا رہے تھے، بس میں بھی ان کے ساتھ آ گیا۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اس نے بتایا۔ یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ یہ سوال توصیف نے کیا تھا۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس نے کندھے اچکائے تھے۔ کیوں؟ ولید نے پوچھا۔ یار ابھی یہاں آئے ہوئے مجھے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اچھا ہی لگ رہا ہے، وہ سوچتا ہوا بولا۔
ہاں یار، ابھی تو تم نے صرف یونیورسٹی دیکھی ہے، یہاں کے رنگ نہیں دیکھے۔ عباس کی زبان میں بھی کھجلی ہوئی تھی، جس پر حارث کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ان لوگوں نے اسے گھور کر دیکھا۔ ان کے چہروں پر ناراضگی تھی کہ وہ کیوں بلا وجہ ہنس رہا ہے۔ میں اسی لیے ہنس رہا ہے، یونیورسٹی نے ابھی صرف مجھے دیکھا ہے، میرے رنگ نہیں دیکھے۔ وہ پھر ہنسا۔ اپنے رنگوں کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ توصیف نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ صبر کرو، سب سامنے آ جائے گا، حارث نے اس کا کندھا تھپک کر کہا تھا۔ کیا مطلب؟ عباس الجھ کر بولا۔ ہاں، جیسے جیسے یونیورسٹی کے رنگ سامنے آتے جائیں گے، ویسے ویسے میرے بھی رنگ سامنے آتے جائیں گے۔ اوہو، تو تم ان رنگوں کی بات کر رہے ہو؟ توصیف شاید سمجھ گیا تھا۔ جی ہاں، میں انہی رنگوں کی بات کر رہا ہوں جن سے اس دنیا میں حسن اور خوبصورتی ہے۔ اچھا، تو تم میں یہ خوبی بھی پائی جاتی ہے؟ عباس حیرت سے بولا۔ جناب، ہم میں ہر خوبی پائی جاتی ہے، آزما کر دیکھیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک کر بولا تھا۔ تو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے 10۔ توصیف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے تھے۔ کیا پہلے بھی کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ توصیف کو ایسی باتیں بڑی پسند تھیں۔ یار، چکر تو بہت چلے، لیکن میرا چکر ایسا ہوتا ہے جو چلا بھی نہیں مگر چکرا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ آنکھ دبا کر بولا تو سب حیران رہ گئے۔ یہ کیسا چکر ہے بھائی؟ بس یارا، ذرا صبر کرو، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ توصیف کا گال تھپک کر اٹھ گیا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے ان سب کا ایک گروپ بن گیا تھا اور ان کا گروپ ان کے ڈپارٹمنٹ کا بڑا گروپ تھا۔ رائنا اٹھو، مما بلا رہی ہیں۔ رائنا کی بڑی بہن مائرہ دستک دے کر کمرے میں آ گئی تھی۔ رائنا، اٹھ بھی جاؤ، صبح سے کتنی بار اٹھا چکی ہوں۔ مائرہ نے کمبل کھینچتے ہوئے کہا۔ پلیز مائرہ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، کچھ دیر رک جاؤ۔ اس نے کمبل واپس لینا چاہا۔ محترمہ، یونیورسٹی میں لیٹ ہو جاؤ گی، مائرہ نے تھوڑی سختی سے کہا۔ تب رائنا نے آنکھیں کھول کر گھڑی دیکھی۔ 9 بج رہے تھے۔ 9:30 بجے کلاس لگنی تھی۔ اسے ابھی نہانا تھا، کپڑے پہننے تھے، ناشتہ کرنا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ مائرہ ناراضگی سے سر جھٹکتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہ آج کل ایگزام دے کر فری تھی۔ اٹھ گئی رائنا؟ مما نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ جی اٹھ گئی ہیں، واش روم میں ہیں، مائرہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ چلو تم ناشتہ کرو، تب تک وہ بھی آ جائے گی۔ میں ناشتہ ختم کر لوں تب بھی وہ نہیں آئے گی۔ مائرہ کو اس کے بارے میں سب پتہ تھا، وہ اس کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ اور واقعی جب مائرہ ناشتہ کر چکی تھی تب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ہائے موم، وہ قریب آ کر بولی۔ لیکن بیٹا، تمہارا بریک فاسٹ؟ اٹس اوکے، میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گی۔ وہ جلدی میں ہاتھ ہلاتی باہر نکل گئی۔ موم پکارتی رہ گئی۔ میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ مائرہ مسکرا کر بولی۔ اب تم جیسا تو کوئی نہیں، ہر بات ماننے والا ایک اچھا بچہ، مما نے کہا تو مائرہ ہنس پڑی۔ آپ بھی بہت اچھی ہے مما، مائرہ نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ کیا ڈیڈ اچھے نہیں ہیں؟ پیچھے سے آواز آئی اور مائرہ ایک دم پیچھے پلٹتے ہوئے ہنسی اور ان کے کندھے سے لگ گئی۔ ڈیڈ تو سب سے اچھے ہیں۔ بس بس رہنے دو، یہ منہ دیکھے کی محبت، بس تمہیں محبت تو اپنی مما سے ہے۔ ارے نہیں ڈیڈ، ہمارے لیے تو آپ دونوں ایک سے ہیں، کسی کو چننا بہت مشکل ہے۔ مائرہ دونوں کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ رائنا کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ یونیورسٹی گئی ہے۔ اتنی جلدی؟ انہوں نے گھڑی دیکھی۔ جلدی نہیں بلکہ لیٹ، آج وہ کافی لیٹ ہو گئی ہے، ناشتہ بھی کر کے نہیں گئی۔ بتاتے ہوئے مائرہ باپ کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ حارث صبح کافی جلدی اٹھ جاتا تھا، اسے جگانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ گھر میں نہ، گھر سے باہر۔ رات کو وہ چاہے جتنا لیٹ سوتا، صبح اٹھ جاتا تھا۔ ہاسٹل میں بھی اس کی یہی روٹین تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یونیورسٹی اپنے سب دوستوں سے پہلے پہنچ جاتا تھا۔ حارث، ارے یار سنو تو، اسلم اور ولید دونوں اسے پکارتے ہوئے قریب آئے تھے۔ وہ لان میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ کچھ سناؤ گے تو سنوں گا، وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولا۔ یار، آج میں نے ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت خوبصورت لڑکی دیکھی ہے، وہ کلاس روم میں جا رہی ہے، چلو میرے ساتھ، ہم بھی چلتے ہیں، اسلم نے بے قراری سے کہا۔ بس ایک خوبصورت لڑکی دیکھ لی اور لٹو ہو گئے؟ حارث نے مذاق اڑایا۔ تو اور کیا کروں؟ اسلم جھنجھلایا۔ پتہ کرو پہلے وہ کون ہے، کیا نام ہے، کس ڈپارٹمنٹ سے ہے، سنگل ہے یا ڈبل، نرم ہے یا سخت، یہ نہ ہو کہ تم اس کا سینڈل کھا کر ماتھے پر گومڑا بنا کر آ جاؤ۔ حارث کی بات پر ولید بھی ہنس پڑا۔
असलम उन दोनों को घूरने लगा। जब तक मैं ये सारी मालूमात करूँगा तब तक उसे कोई और ले उड़ेगा। तो यारा, तुम अपनी सर्विस कर दो ना, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। असलम नाराज़ लगा। यहाँ क्या हो रहा है? तौसीफ, अब्बास, वलीद और अली चारों भी वहाँ आ गए। सब लॉन में ही जमा हो गए थे। जनाब, असलम को अभी अभी खड़े खड़े एक लड़की पसंद आ गई है, हारिस ने छेड़ने वाले अंदाज में कहा। हैं, वाकई? तौसीफ को हैरत हुई। क्यों, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? असलम ने तौसीफ को खा जाने वाली नज़रों से घूरा। क्या तुम भी लड़कियों में दिलचस्पी लेते हो? तौसीफ का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। असलम सुलग उठा। क्यों, क्या है, मर्द नहीं हूँ? अभी कुछ कह नहीं सकता, तौसीफ बेपरवाही से बोला। तौसीफ, असलम उस पर चढ़ दौड़ा। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तेरी ये लचकदार कमर तोड़ कर रख दूंगा। तौसीफ ने असलम को दबोच लिया था। असलम हंसे जा रहा था। अरे वलीद, रोक ज़रा इस चुड़ैल नुमा मर्द को, आखिर तौसीफ ने कहा। तुझे अब इस चुड़ैल से अल्लाह ही बचा सकता है। अली कानों को हाथ लगाता हुआ बोला। तूने मेरी मर्दानगी पर शक किया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी गैरत को ललकारा है। असलम अभी तक तौसीफ को दबोचे हुए था। यार, शक कब किया है? मैंने तो पूरे यकीन के साथ। तौसीफ बोलने से बहस ना आया। बाकी सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तेरे यकीन की ऐसी की तैसी। दोनों भिड़ चुके थे। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कैंटीन किधर है? किसी लड़की की आवाज़ पर वो दोनों एकदम सीधे हो गए थे, लेकिन दोनों का हुलिया ख़राब था। असलम आंखें फाड़े उस लड़की को देख रहा था। यही तो थी वो लड़की। जी आइए, मैं भी कैंटीन ही जा रहा हूँ। हारिस किताब उठाकर आराम से उस लड़की के साथ चल पड़ा था। हारिस, इतना याद रखना, पहले बात मैंने की थी। असलम पीछे से चिल्लाया और उसे पास रहने को कहा, मगर हारिस सुनी अनसुनी कर गया था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। कितना अरसा हो गया? बस कुछ ही अरसा हुआ है। हॉस्टल में रहते हैं? हाँ, वहीं एक ठिकाना है। आप हमारे घर आइएगा। लड़के ने वहीं उसे दावत दे डाली। वो हैरान भी हुआ। जी हाँ, आप यहाँ मेहमान हैं। वापस जाकर क्या सोचेंगे यहाँ के लोगों के बारे में? वो काफ़ी यकीन से भरी हुई थी। इस तरह बात कर रही थी जैसे बरसों की जान पहचान हो। आप कहाँ रहती हैं? वो पूछने पर मजबूर हो गया। मैं यहीं रहती हूँ। अभी कॉलेज से फारिग हुई हूँ और यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। आज पहली बार आई हूँ, उसने लापरवाही से बताया। आपका नाम? वो पूछ बैठा। आमना। वो उसे लापरवाही से बोली। और आपका? वो जवाब में पूछी। हसन अली। वो संजीदगी से बोला। किस डिपार्टमेंट से हैं? बीएससी ऑनर्स। अरे वाह, मैं भी उसी डिपार्टमेंट से हूँ। फिर तो हम लोग क्लास फेलो हुए। ये काफ़ी खुश हुई थी। हारिस आंखें फैलाए देख रहा था। क्लास फेलो? वो सुनकर खुश नहीं हुआ था, बस नॉर्मल ही रहा था। लेकिन वो खुश नज़र आ रही थी। उसकी नीयत और सोच साफ थी, इसीलिए वो इतनी लापरवाह नज़र आ रही थी। और हारिस जैसा वेल मैनर्ड दोस्त पाकर खुश थी। बैठिए हारिस साहब, क्या लेंगे आप? कैंटीन में बैठते हुए उसने पूछा, जैसे वाकई वो उसका मेहमान हो। फिर वो लोग 1 घंटे तक बैठे बातें करते रहे। जाते जाते वो दोस्ती का रिश्ता पक्का कर चुकी थी। उसके जाने के बाद हारिस सर थाम कर बैठ गया था। हारिस यार, कोई बात बनी? असलम किसी जिन की तरह हाजिर हुआ था। उसके पीछे बाकी सब थे। बात नहीं बनी, बल्कि बातें बनी हैं, बातें। वो चिल्लाकर बोला था। हैं, क्या मतलब? असलम ने उसे घूरा। वो पूरे 1 घंटे मेरा दिमाग चाट कर गई है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। हारिस को झुंझलाया हुआ था। लेकिन क्यों? असलम को झटका। अरे यार, वो हसीना जिसको तू लड़की समझ रहा था वो लड़की नहीं है। हारिस बेजारी से बोला। हाय, मैं मर गया। क्या है वो? असलम ने सीने पर हाथ मारा। हाँ यार, उसने आम लड़कियों की तरह मुझसे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ बता कर गई है। अपना नाम, घर, अपने माँ बाप, भाई बहन के बारे में। मुझसे दोस्ती करके अपने घर इनवाइट भी कर गई है, वो भी पहली मुलाकात में। क्या कभी किसी लड़की ने ऐसा किया है? हारिस ने कहा। हाय, मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया। असलम का मातम जारी था। इससे तो बेहतर था तो डूब कर मर जाता। खुद डूब कर मरा या ना मरा, लेकिन तुझे ज़रूर मार दूंगा। अब तेरी खैर नहीं। असलम तौसीफ के पीछे लपका। वो लोग उसे रोकते रह गए। बाकी का सारा वक्त उसी लड़की का जिक्र करते गुजरा था।
बस यार तू सब्र कर, तेरी किस्मत ही ख़राब है। वलीद ने उसका कंधा थपथपाया। अल्लाह तुझे सब्र अता फरमाए, अली ने भी हाथ उठाकर कहा। फिक्र ना कर, अल्लाह और देगा। यूनिवर्सिटी भरी पड़ी है, बस अब तू अपनी बहन मान ले। अब्बास ने मशवरा दिया। असलम खून के घूंट पीता उनकी बातें सुन रहा था। आज संडे था, छुट्टी की वजह से वो काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे थे। फिर तो मौसम भी बहुत आशिकाना था। सबने किनारा रेस्टोरेंट पर जाकर एंजॉय करने का प्रोग्राम बनाया था। उनके तैयार होते ही आसमान पर बादल छा गए थे और जैसे ही हारिस हॉस्टल में गाड़ी लेकर निकला, ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। दिन में रात सा मौसम हो गया, सड़कें सुनसान हो गई। जैसे ही वो सुनसान इलाके से निकलकर आबादी में दाखिल हुआ तो किसी ने हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा किया। पहले तो उसका दिल चाहा वो नज़रअंदाज कर जाए, लेकिन फिर उसे किसी की मजबूरी का ख्याल आया और गाड़ी रोक दी। वो लड़की लपकती हुई करीब आई। सर, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, क्या आप मुझे मॉडल टाउन तक ड्रॉप कर सकती हैं? वो बारिश में खड़ी होने की वजह से पूरी भीग चुकी थी। कुछ दूर पर उसकी गाड़ी भी खड़ी थी। हारिस ने एक नज़र उस गाड़ी पर डाली और हाथ बढ़ाकर दूसरी साइड का दरवाज़ा खोल दिया। वो दूसरी साइड पर आकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गई थी। थैंक यू सर, उसने लिफ्ट दे दी, वरना मुझे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने अपने चेहरे को पोंछते हुए कहा था। अब ऐसी कोई बात नहीं मैडम, गाड़ियाँ तो काफ़ी गुजर रही हैं। उसने लड़की की बात को झुठलाया। जी हाँ, लेकिन उनमें और लोग भी बैठे हैं। अब मैं ऐसे में तो उनसे लिफ्ट नहीं मांग सकती। तो आपने मुझे क्यों रोका? उसने गर्दन मोड़कर लड़की को देखा। मैं जानती हूँ आप ऐसे नहीं हैं, वो पुरयकीन लहजे में बोली। आप कैसे जानते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ? हारिस को हैरानी हुई। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, मैंने वहाँ आपको देखा है, इसीलिए आपको देखकर लिफ्ट मांगी, वरना किसी अजनबी से ना मांगती। वो लड़की सच बोल रही थी, ये उसके लहजे में जाहिर था। आप काफ़ी समझदार लगती हैं। इस बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हालांकि मुझे जानने वाले सब बेवकूफ़ कहते हैं, गलत कहते हैं। आप बहुत गहराई से सोचने वालों में से हैं और ऐसे लोग बेवकूफ़ नहीं होते, बस बेवकूफ़ी का लेबल लगा लेते हैं खुद पर। अब मैं क्या कह सकती हूँ? उसने कंधे उचकाए। आपका नाम पूछ सकता हूँ? वो दिलचस्पी से बोला। नाम के बाद आप और भी बहुत कुछ पूछेंगे। उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी, जैसे वो उसे ही देख रहा था। जैसे मेरे घर के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में और बहुत सी ऐसी बातें जो बात आगे बढ़ाने का सबब बन सकें। वो लड़कों की आदत पर चोट करते हुए उसे छेड़ रही थी। अगर मैं बात बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ तो आप भी तो मेरे गले पड़ने के लिए ये ड्रामा कर रही हैं। लड़के ऐसा करते हैं तो लड़कियाँ कौन से पीछे हैं? उसने पल भर में हिसाब बराबर कर दिया तो वो एकदम सटपटा गई। ये क्या कह रहे हैं आप? जो थोड़ी देर पहले आप कह रही थी, वो इत्मीनान से बोला। बुरा लगा आपको? वो धीरे से बोली। जैसे आपको लगा है। वो उधार रखने वालों में से ना था। सॉरी, इट्स ओके, वो बोला। मेरा नाम जोजो है। अपनी बताई जगह पर उतरते हुए उसने बताया था। मुझे हारिस कहते हैं। उसको भी अपना नाम बताना पड़ा। ओके मिस्टर हारिस, मैं आपसे कल यूनिवर्सिटी में मिलूंगी। इस वक्त तो मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ आई हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कहकर वो चली गई थी। हारिस मुस्कुरा दिया था। तब तक जोजो की दोस्त रायना गेट खोल चुकी थी। उसके हाथ में छतरी थी, मगर वो कभी जोजो को देखती और कभी गाड़ी में बैठे हारिस को। वो भी रायना पर सरसरी नज़र डालता गाड़ी बढ़ा ले गया था। उसके दोस्त उसका रेस्टोरेंट पर इंतज़ार कर रहे होंगे। एक और गर्लफ्रेंड? तौसीफ उसे रश्क भरी नज़रों से देख रहा था। हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है माय डियर कि लड़कियों का आना जाना लगा ही रहता है। वो जूस का घूंट भरते हुए बोला था। और वो पहले वाली फ्रेंड्स कहाँ गई? तौसीफ ने कुरेदा। वो भी साथ साथ हैं। क्या तुम्हारी फ्रेंड्स को पता है कि तुम पहले भी कई लड़कियों से? उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं किसी से कुछ नहीं छुपाता, साफ साफ बता देता हूँ। जिसे दोस्ती करनी है करें, जिसे नहीं करनी वो पतली गली से निकल जाए, बस बात खत्म। उसने कंधे उचकाए। तुम झूठ बोल रहे हो। कोई लड़की ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तौसीफ मानने को तैयार ना था। ये लो मेरा मोबाइल, जितने लड़कियों के नंबर हैं उनसे बात कर लो, पूछ लो वो मेरे बारे में क्या कुछ जानती हैं, फिर वो तुम्हें जवाब देंगी। उसने अपना मोबाइल तौसीफ को देते हुए कहा तो तौसीफ हैरान रह गया। तो फिर हम अभी तक सिंगल घूम रहे हैं, हमें कोई क्यों नहीं मिली?
حالانکہ ہمارا تو پہلے سے کسی سے کوئی چکر نہیں ہے. یہ تم لوگوں کی اپنی کمزوری ہے. کمزوری؟ کیسی کمزوری؟ ہاں یار، اپنی شخصیت میں ذرا کشش اور رعب پیدا کرو. اس نے مشورہ دیا. سوری یار، ہم شاہ رخ خان جیسی کشش اور رعب پیدا نہیں کر سکتے. اس نے انکار میں سر ہلایا. لیکن حارث جیسے تو بن سکتے ہو. کیا مطلب؟ مطلب میں اسی وقت بتاؤں گا جب تمہاری کسی لڑکی سے سیٹنگ کراؤں گا. حارث نے وعدہ کیا تھا اور یہ اس کا کورا وعدہ نہ تھا. اس کے ذریعے اسلم اور توصیف کی بھی گرل فرینڈ بن گئی تھی. وہ خوش تھے. خوش تو وہ بھی تھا جوجو کے ساتھ. اس کا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا. رائنا کلاس ختم کر کے نکلی تو چاروں طرف ایک نظر ڈالی، لیکن بہت سے چہروں میں اسے جوجو کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. حالانکہ صبح اس نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر دیکھا تھا، لیکن آنے کے باوجود لگاتار اس نے 3 لیکچر مس کر دیے تھے اور اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا. رائنا کو یہی بات پریشان کیے ہوئے تھی. وہ اسے تلاش کر رہی تھی. ہائے رائنا، کہاں جا رہی ہو؟ راستے میں اسے فرحہ مل گئی تھی. اے بلاک، وہ بولی تھی. آج تمہیں ادھر جانے کی فرصت کیسے مل گئی جبکہ یونیورسٹی کا سب سے پرانا حصہ وہی ہے؟ مگر تم ادھر بہت کم جاتی ہو. فرحہ حیران تھی. میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، رونق انجوائے کرنے نہیں. رائنا کے جواب ایسے ہی ہوتے تھے. یار تم بھی عجیب ہو، ہر بات کو غلط طریقے سے لے لیتی ہو. چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے جوجو کو دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں، لیکن میرے خیال سے وہ اے بلاک میں ہی ہوگی. میں نے صبح اسے حارث کے ساتھ دیکھا تھا، فرحہ نے بتایا. حارث؟ رائنا بڑبڑائی تھی. ہاں، وہی جس کے ساتھ جوجو کی نئی نئی دوستی ہوئی ہے. فرحہ نے مسکرا کر کہا. اوہ اچھا. رائنا یاد کرنے پر بولی تھی. اسے یاد آیا جب اس تیز بارش میں جوجو حارث کی گاڑی میں اس کے پاس پہنچی تھی. اوکے چلتی ہوں، مجھے ذرا لائبریری جانا ہے. فرحہ چلی گئی. رائنا جوجو کو تلاشتی کینٹین کی طرف آ گئی. وہاں اسے حارث تو اپنے گروپ کے ساتھیوں کے ساتھ مل گیا تھا. ان میں 6 لڑکیاں بھی تھیں جس میں ایک جوجو بھی تھی. رائنا، جوجو اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی. میں تمہیں ہی دیکھ رہی تھی. رائنا نے سب کو نظر انداز کرتے ہوئے جوجو سے کہا. اچھا آؤ بیٹھو. جوجو نے جگہ بنائی. میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں. اوہ سوری یار، آج ہم سب فرینڈس کی ایک خاص میٹنگ تھی، اسی لیے کلاس مس کر گئی. تمہیں بھی نہ بتا سکی. آؤ ان سب سے ملو. سب اسی کی طرف دیکھ رہے تھے. رائنا نے سب پر ایک سرسری سی نظر ڈالی. تم اپنے فرینڈ سے کب فارغ ہوگی؟ بس کچھ دیر میں ہم اٹھ رہے ہیں. جوجو نے ایک نظر حارث پر ڈالی جو رائنا کے تپے تپے چہرے کو دیکھ رہا تھا. یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ یونیورسٹی کے پہلے دن گیٹ پر ٹکراؤ ہوا تھا، اور شاید یہ ٹکراؤ اسی لڑکی کو یاد تھا، اسی لیے اس نے حارث پر ایک ناگوار سی نظر ڈالی تھی. حارث میں چلتی ہوں، کل ملاقات ہوگی. جوجو اپنا بیگ اٹھاتی بولی. بیٹھے رہو، ابھی ہماری میٹنگ ختم نہیں ہوئی. اگر تم میٹنگ ادھوری چھوڑ کر جاؤ گی تو ہماری دوستی بھی ادھوری رہے گی. حارث نے اتنا کہہ کر جوجو کے قدم روک لیے تھے. اس کے دوستوں نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا. لیکن حارث، مجھے کافی دیر ہو چکی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے. جوجو پریشان سے رائنا اور حارث کے بیچ کھڑی تھی. دوستی میں دیر بھی شامل ہوتی ہے. دوستی یہ سب نہیں دیکھتی میڈم جوہر آرا. حارث کا لہجہ سخت تھا. وہ جوجو کے جانے کے حق میں نہ تھا. لیکن حارث، جوجو نے کچھ کہنا چاہا. میں تمہیں روک نہیں رہا، بس بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. حارث لاپرواہی سے بولا. جوجو چپ ہو گئی، پھر انکار کرنے کے لیے شرمندہ سے رائنا کی طرف پلٹی، لیکن جیسا ہی اس نے دیکھا تو حیران رہ گئی. رائنا وہاں نہیں تھی. رائنا کینٹین سے نکل کر باہر جا رہی تھی. جوجو کو کچھ افسوس ہوا مگر حارث خوش تھا. جوجو نے دوستی کا بھرم رکھ لیا تھا. شام کا وقت تھا. رائنا نہا کر نکلی تھی تو اس کی نظر ٹیرس پر چلی گئی. وہ بالوں کو تولیے سے پونچھتی ٹیرس پر آ گئی. کیا ہو رہا ہے؟ مائرہ بھی دبے پاؤں پیچھے چلی آئی. موسم انجوائے کر رہی ہوں. اکیلے اکیلے؟ مائرہ مسکرائی. اکیلے ہیں تو اکیلے ہی انجوائے کریں گے. اب آپ کی طرح تو نہیں کہ جب بھی اس کی یاد آئے تو وہ فون پر اس کی ہائے بانٹنے چلا آتا ہے. مائرہ کی منگنی اپنی خالہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی. وہ کینیڈا میں تھا. فون پر دونوں کی بات ہوتی رہتی تھی. کیا خیال ہے تمہاری تنہائی بانٹنے کا بھی کچھ انتظام کریں؟ مائرہ شرارت سے بولی. ارے توبہ، اللہ کا خوف کرو مائرہ آپی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی. اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے. کیوں بھائی، کیوں نہیں سوچ سکتی؟
مائرہ حیرت سے بولی، ارے ابھی تو میری تعلیم پوری ہونے میں 3 سال باقی ہیں، پھر میرا شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، میں جاب کروں گی۔ رائنا سختی سے بولی، چلو دیکھتے ہیں تمہاری چلتی ہے یا مما کی۔ مائرہ نے کندھے اچکائے، بس آپ کی شادی ہو جائے ہمارے لیے یہی بڑی بات ہے۔ رائنا نے مسکرا کر کہا، کیوں، کیا میں فالتو ہوں؟ نہ تم تیار ہو نہ وہ۔ اریب صاحب، مائرہ نے رائنا اور اپنے بھائی کا نام لیا، بس ہمیں اپنی فیملی تمہارے ذریعے ہی بڑھانی ہے۔ رائنا مسکراہٹ دبا کر بولی تھی، واہ کیا خیال ہیں آپ کے، منہ دھو رکھو، یہ نہ ہو کہ میں مما سے کہہ دوں کہ میں تبھی شادی کروں گی جب رائنا کی شادی ہوگی۔ اف خدایا، ایسا ظلم مت کرنا۔ رائنا خوف سے دہل کر بولی تو مائرہ ہنس پڑی۔ یوں ہی ہنستے ہنستے اس کی نظر گیٹ کی طرف چلی گئی۔ جوجو کی گاڑی اندر آئی۔ رائنا کی ہنسی کو بریک لگ گئے اور چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ جوجو ان کو دیکھ کر ٹیرس پر آ گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ جوجو نے مائرہ سے پوچھا۔ فائن، اور تم کیسی ہو؟ مائرہ نے جواب میں پوچھا۔ ویری فائن، جوجو بولی۔ اوکے، تم لوگ باتیں کرو، میں چائے بھجواتی ہوں، مائرہ کہہ کر چلی گئی۔ اب وہ دونوں ٹیرس پر تنہا تھی۔ شام کا سانولا پن سیاہی میں بدل رہا تھا، ہوا میں خشکی پیدا ہو گئی تھی، مگر رائنا کو موسم اچھا لگ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں رائنا، تم مجھ سے ناراض ہو، جوجو بولی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، رائنا لاپرواہی سے بولی۔ کیا مطلب؟ جوجو سمجھ نہ سکی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ ناراض ہونے کے لیے کوئی رشتہ چاہیے جو میرے اور تمہارے بیچ نہیں ہے۔ رائنا، جوجو کو افسوس ہوا، یہ تم نے ہی احساس کرایا ہے مجھے۔ پلیز رائنا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس وقت واقعی کشمکش میں تھی۔ سچے دوست کشمکش میں نہیں پڑتے بلکہ کھڑے کھڑے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت تم سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ تم کس کی بات مانو۔ دیکھو، پوری یونیورسٹی میں تمہارے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں ہے، اب تم ہی نئے دوستوں کے چکر میں پڑ کر ایسا کرو گی تو سوچو میں کیا سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ رائنا چبا چبا کر کہتی ہوئی اس کی طرف مڑی۔ جوجو چپ تھی۔ آئی ایم سوری، وہ دھیرے سے بولی۔ اتنے لوگوں میں میری توہین کرنا اور اکیلے میں مجھ سے سوری کر لینے سے بات نہیں بنتی۔ پلیز رائنا، آئی ایم ریئلی سوری۔ جوجو، تم نہیں جانتی، تم نقصان کی طرف جا رہی ہو، وہ تمہیں فلرٹ کر رہا ہے۔ رائنا کہنے سے باز نہ آئی۔ وہ جو بھی کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، مگر میں اس سے محبت کر رہی ہوں۔ جوجو کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ رائنا ٹھٹک گئی۔ اس نے چونک کر جوجو کو دیکھا، یعنی وہی سب ہو رہا تھا جو رائنا پہلے سے جانتی تھی یا سوچ رہی تھی۔ جوجو کے چہرے پر محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، گود میں لیپ ٹاپ رکھے کسی کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھا۔ جب اس کے موبائل پر وائبریشن ہوئی تھی، اس کا موبائل ہمیشہ وائبریشن پر رہتا تھا، اسے رنگ ٹون سے چڑ ہوتی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، کسی انجان نمبر سے میسج تھے جن میں شاعری تھی۔ اس نے میسج پڑھے بنا موبائل رکھ دیا، مگر کچھ سیکنڈز کے بعد موبائل پر لگاتار وائبریشن ہونے لگی۔ اس نے موبائل اٹھایا، کسی انجان نمبر کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، آداب۔ دوسری طرف بہت دلکش آواز تھی۔ آپ کون؟ وہ سلام کا جواب دے کر بولا، میں انیلا ہوں۔ کیا حارث سے بات ہو سکتی ہے؟ جی میں بول رہا ہوں، مگر آپ؟ وہ سنجیدہ تھا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، آپ کو وہیں دیکھا تھا۔ اس نے بات کا ایک سرا اسے تھمایا۔ اچھا، پھر آپ کو میرے نمبر کیسے ملا؟ بس لگن سچی ہو تو خدا بھی مل جاتا ہے، وہ فریش آواز میں بولی۔ پھر بھی بتائیے کس سے لیا؟ آپ کے دوستوں سے لیا ہے۔ اچھا، تو یہ نیک کام انہوں نے کیا ہے؟ کیوں، کیا آپ کو برا لگا؟ لگنا ہی چاہیے، وہ لاپرواہ تھا۔ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکی کافی جلد باز تھی۔ حارث مسکرایا۔ میرے بارے میں جانے بنا؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ ہے کہ میرے بارے میں جاننے کے بعد دوستی کے لیے بڑھایا اپنا ہاتھ آپ واپس کھینچ لیں گی؟ میں ایک بار فیصلہ کرتی ہوں، پھر بدلہ نہیں کرتی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ حارث امپریس ہوا تھا۔ لڑکی کافی دل گردے والی تھی۔ دیکھیے مس انیلا، میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، مگر برا بھی نہیں ہوں، بس اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ برا، مگر دوستوں کی بہت قدر کرتا ہوں۔ میرے دوست میرے لیے بہت اہم ہیں، لڑکی ہوں یا لڑکیاں، میں اپنے دوستوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ میں ان کو محبت اور عزت کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، اور نہ وہ مجھ سے کسی بات کی ڈیمانڈ کریں۔ حارث ذرا ٹھہرا۔
یہ ساری بات آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مجھ سے دوستی کرنے کے بعد آپ شادی وادی جیسی کسی خواہش کو پالیں گی تو وہ بیکار ہوگا۔ میں محبت کروں گا تو صرف اپنی بیوی سے کروں گا۔ میری محبت کی حقدار وہی ہوگی جو میری بیوی بنے گی، لیکن میرے دوست میرے لیے کافی اہم ہیں، مگر دوست کی حد تک۔ وہ ہر لڑکی کو صاف صاف بتا دیتا تھا، پہلے سے انہیں بتا دیتا تھا۔ یہی اس نے انیلا کے ساتھ کیا تھا۔ انیلا اس کی بات سن کر خاموش تھی۔ فون کاٹ دوں یا آن رکھوں؟ حارث کا لہجہ سنجیدہ اور نپا تلا تھا۔ دوسری طرف سے گہرا سانس لیا گیا۔ آن رکھیں؟ وہ دھیرے سے بولی۔ گڈ، آپ نے میری بات کو بڑی جلدی سمجھ لیا۔ آئی لائک دیٹ۔ وہ مسکرایا۔ تھینکس، میں بات سمجھ لیتی ہوں تو اپنی بات سمجھا بھی دیتی ہوں۔ آپ سے مل کر اور آپ کے خیالات جان کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی آپ سے بات کر کے اچھا لگا، وہ بولا تھا۔ ارے یار، سن تو صحیح۔ توصیف دور سے چلاتا آ رہا تھا۔ اسلم کے بچے کیا بہرا ہو گیا ہے؟ توصیف چبا کر بولا۔ دھیرے بولو، میرے بچے ابھی سو رہے ہیں۔ اپنی بے سری آواز سے انہیں جگانے کی کوشش مت کرو۔ اگر جاگ گئے تو مصر کی ممی کی طرح ہن اٹھا دیں گے، نگل جائیں گے تمہیں۔ اسلم نے اسے ڈرانے کے انداز میں کہا۔ بھاڑ میں گئے تم اور تمہارے بچے، تم سے تو کوئی بات کرنا ہی بیکار ہے، توصیف ناگواری سے بولا۔ اچھا سنو تو میری بچی، کیا بات جو تم تیرے پیٹ پہ رک ہی نہیں سکتی؟ اسلم نے کہہ کر جیسے اس پر احسان کیا۔ ارے منحوس، تو مجھے بچی کہہ کر خوش ہوتا رہے گا اور ادھر وہ حارث روز ایک نئی لڑکی کے ساتھ موج اڑاتا رہے گا۔ توصیف جل کر بولا اور ایک چنگاری اسلم کی طرف بھی پھینکی تھی۔ کیا کہہ رہا ہے یار؟ اسلم کو جیسے بجلی کا کرنٹ لگا تھا۔ ہاں، روز ایک نئی چھوری؟ توصیف ایک آنکھ دبا کر بولا تھا۔ تم نے کہاں دیکھا؟ اسلم رواسی سا ہونے لگا تھا۔ کینٹین میں، اور اسلم کے سینے پر جیسے کھونسا پڑا تھا۔ مگر یار، اسے وہ ملی کہاں سے؟ وہ تو گھر گیا ہوا تھا۔ اسلم حیرت سے بولا۔ یہ تو وہی بتا سکتا ہے۔ توصیف نے کندھے اچکائے۔ ویسے یار، اللہ بھلا کرے، کمال کی چیز ہے۔ کیا تر و تازہ حسن ہے، کافی خوبصورت، پڑھی لکھی، اسٹائلش۔ دیکھ کر ہی دل خوش ہو گیا، اور وہ اس کے پاس بیٹھ کر مزے لے رہا ہوگا۔ توصیف کے منہ میں کہتے کہتے پانی آ گیا۔ چلو دیکھتے ہیں، اسلم بے چینی سے بولا۔ کہاں؟ توصیف حیرت سے بولا۔ کینٹین میں، اور کہاں؟ اسلم نے گھورا۔ مگر کیوں؟ یہ دیکھنے کی وہ اس معصوم پر کون کون سے جال پھینک رہا ہے۔ معصوم؟ توصیف زور سے ہنسا۔ یار، وہ معصوم ہوتی تو تیرے پاس آتی، مجھے اپنا دوست بناتی، اس کے پاس نہ جاتی۔ توصیف شاید سچ ہی کہہ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسلم نے اسے گھورا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ لڑکی بہت تیز ہے، تبھی تو اس نے حارث کو چنا ہے، ورنہ تم جیسے ہینڈسم نوجوان بھی تو تھے۔ وہ بات تو نہیں، مگر لہجہ بدل گیا تھا۔ ہاں یار، یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ اس لڑکی نے تمہارا یا میرا چناؤ کیوں نہیں کرا۔ شاید وہ تمہاری یہ پتلی کمر دیکھ کر تمہارے قریب نہ آئی ہوں۔ اسلم نے بھی باتوں باتوں میں حساب برابر کر لیا تھا۔ اور تمہارے چہرے پر تو دور سے ہی کسی چڑیل کا عکس دیکھ کر بدک گئی ہوگی۔ میں تمہیں ایک عامل صاحب کے پاس لے چلوں گا، وہی تیرے اندر گھسی چڑیل کو ختم کریں گے۔ توصیف اطمینان سے بولا۔ یار، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم دونوں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ عباس اور ولید آ کر بولے تھے۔ جھگڑا نہیں رہے، اپنی قسمتوں پر ماتم کر رہے ہیں، علی اداسی سے بولا۔ ہاں یار، تیری قسمت تو واقعی بہت بری ہے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت چہرہ تو دے دیا، مگر قد بونا کر دیا، ولید بولا۔ علی کا دل چاہا ولی کے اوپر چڑھ کر اس کا دم نکال دے۔ میرا تو قد ہی چھوٹا ہے اور تو چوہا ہے، علی جل کر بولا تھا۔ ولید تل ملا گیا۔ اس سے پہلے وہ الجھ پڑتا وہاں جو آ گئی تھی۔ حارث کہاں ہے؟ سب کو دیکھ کر وہ کچھ فکر مندی سے بولی تھی۔ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اسلم بولا۔ پتہ تو ہے، گھر گیا تھا، آج تو آ گیا ہوگا، جو بنا نروس ہوئے بولی۔ آپ کا خیال صحیح ہے، اسلم مسکرایا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھا تو وہ آ گیا ہے؟ جی ہاں، آ چکا ہے، آپ کو پوچھ رہا تھا۔ تو وہ ہے کہاں؟ جو بے چین ہوئی۔ کینٹین میں، اس نے اطمینان سے کہا۔ اوکے، میں وہیں جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ توصیف نے اسلم کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ذرا رنگ میں بھنگ ڈالا ہے، اسلم شرارت سے مسکرایا۔ رنگ میں بھنگ نہیں، تم نے اپنی شامت بلوائی ہے، اب وہ جو تمہارے رنگ میں بھنگ ڈالے گا بس دیکھتے رہ جاؤ گے، ولید نے اسے جتایا۔
रायना ज़रा रिजर्व किस्म की थी, ज़्यादा बोलने उसे पसंद ना था, न उसे बेबात कह कहे या हंसना अच्छा लगता था। उसे हर उस बात से चिढ़ थी जो आजकल नए नस्ल में मौजूद थी। फ़ोन पर घंटों बातें करना, लड़के लड़कियों की दोस्ती, पढ़ाई के नाम पर घरवालों की आंखों में धूल झोंक कर मौज मस्ती करना उसे जहर लगता था। वो अपनी और अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखने वाली, अपनी हद तक रहने वाली लड़की थी, जैसे खुद थी दूसरों को भी देखना चाहती थी। यूनिवर्सिटी में उसकी सबसे पहले बनने वाली दोस्त जोजो, जो उसे पसंद तो थी मगर जोजो की कुछ बातें उसे नापसंद भी थी। वो चाहती थी कि जोजो भी उसी की तरह रहना सीख जाए, मगर जोजो मनमौजी लड़की थी। वो वही करती थी जो उसके दिल में आता था। उसके दिल में आया रायना से दोस्ती कर ले तो उसने कर ली, उसके दिल में आया हारिस से दोस्ती कर ले तो कर ली। बस वो अपने दिल को इनकार नहीं कर सकती थी, जो दिल चाहता वही करती थी। लेकिन रायना दिल से नहीं, दिमाग से फैसले करती थी, और आजकल उसका दिमाग कह रहा था कि जोजो हारिस से दोस्ती ख़त्म कर दे, मगर ये बात वो जोजो से नहीं कह पा रही थी। लेकिन आज मौका मिल ही गया था। रायना की गाड़ी सर्विस के लिए गई थी, इसीलिए उसने जोजो से कह दिया था कि वह उसे ले ले। जोजो ठीक 8 बजे उसके घर पर हॉर्न दे रही थी। रायना तैयार थी, फौरन बाहर आ गई। माशाल्लाह, आज बहुत प्यारी लग रही हो, कहाँ की तैयारी है? रायना जोजो को देखते ही पूछ बैठी थी। आज 12 अक्टूबर है, वो मुस्कुराई। क्यों? 12 अक्टूबर में क्या ख़ास बात है? रायना को क्या पता था, 12 अक्टूबर में ही तो ख़ास बात है। जोजो के चेहरे पर कई रंग थे। कुछ पता तो चले, वो उलझ कर बोली। आज हारिस का बर्थडे है, वो बड़ी खुशी से बोली। अरे हाँ, रायना नाक सिकोड़ते हुए बोली। हारिस बहुत अच्छा है रायना, वो अपने धुन में कह रही थी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती जोजो, मेरी एक बात मानोगी? रायना ने जोजो को देखते हुए कहा। क्या बात? जोजो गाड़ी चलाती हुई बोली। हारिस से दोस्ती ख़त्म कर दो। रायना ने कहा तो जोजो ने हैरत से रायना की तरफ देखा था। ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो फ्लर्टी है, तुम्हारा बनकर नहीं रह सकता। वो अच्छा इंसान नहीं है, उसने मुझे बताया था। वो फ्लर्टी है ये भी बताया था। वो मेरा कभी नहीं बन सकता ये भी बताया रहता है। जोजो लापरवाही से बोली। फिर तुमने उससे दोस्ती क्यों रखी है? रायना को हैरत हुई। बस मुझे अच्छा लगता है इसलिए। क्या हर बुरी चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी उसे अपना लोगी? वो हैरत से पूछ रही थी। हाँ, क्योंकि वो चीज़ किसी को ना सही मुझे तो अच्छी लग रही है। ये गलत है जोजो, इसी में मेरे दिल की खुशी है रायना। क्या वो भी तुम्हारे लिए ऐसा सोचता है? वो क्या सोचता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसका अंजाम क्या होगा? रायना की हैरत बेकरार थी। अंजाम तो बस ऊपर वाला जानता है, लेकिन ऊपर वाला ये तो नहीं कहता कि जानते बूझते देखते हुए भी किसी कुएं में गिर जाओ। प्लीज़ रायना, क्या फ़िलॉसफी लेकर बैठ गई हो सुबह सुबह? कुछ और बात करो ना। जोजो के जहन पर हारिस छाया हुआ था। उसे भला ये बातें क्यों अच्छी लगती? नागवार ही लगती। ये बात छोड़ने वाली नहीं है जोजो, बल्कि बहुत अहम है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए वो फ्लर्ट कर रहा है, उसे तुम्हें दूर रहना चाहिए। कल तुम्हें कोई नुकसान भी तो हो सकता है। रायना काफ़ी दूर तक सोच रही थी। रायना, हारिस मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है या धोखा, मैं इस पर ध्यान नहीं देती। बस ये देखती हूँ कि वो मेरा दोस्त है, मेरे लिए काफ़ी अहम है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। तुम्हारी बहस बेकार है। एक बात बता दूँ, वो किरदार का हल्का नहीं है। अपने किरदार से जितनी अच्छी तुम हो उतना ही वो भी अच्छा है। वो कभी हद पार नहीं करता। जोजो ने कहकर बात समेटी थी। ओहो, लगता है अपने हवाले से उसने तुम लोगों को काफ़ी ट्रेंड कर रखा है। रायना तंजिया बोली। ट्रेंड करना होता तो वो सिर्फ लड़कियों को करता, उसके तो लड़के दोस्त भी हैं, उसे पसंद करते हैं। फिर आज तक उसने खुद से किसी लड़की की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, लड़कियां खुद उसकी तरफ बढ़ती हैं। मैंने भी खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। उसने चबा चबा कर कहा और गाड़ी पार्क कर दी। जोजो के उतरने से पहले रायना उतर गई, जबकि जोजो हारिस के लिए लाया गिफ्ट और बुके उठा कर उतरी। यूनिवर्सिटी में ही हारिस का बर्थडे मनाया जा रहा था। उसके ग्रुप के सब दोस्त जमा थे। हारिस भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसके शर्ट के पीछे बैड बॉय लिखा था। सारी लड़कियां उसी पर नज़रें जमाए हुए थी। सब उसको घेरे खड़ी थी। मेज़ पर लगा 6 केक सजे हुए थे। कहाँ हो? उसने असलम को मैसेज भेजा। बैक साइड पर। जवाब भी आ गया।
کیا کر رہا ہے؟ اس نے دوسرا میسج کیا۔ کیا کر سکتا ہوں بھلا؟ جواب فوراً آیا۔ کرنے کو تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو یار، یہ بتا ساتھ کون ہے؟ حارث نے شرارت بھرا میسج کیا اور ساتھ ہی ایک اسمائل کا آئیکن بھی ایڈ کر دیا۔ تمہاری بھابھی؟ اصل میں 2 آئیکن ایڈ کر کے بھیجے تھے، آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے۔ کون سے نمبر والی؟ حارث کا میسج پہنچا تھا۔ دوسرے نمبر والی یعنی سونیا؟ اسلم کا میسج پڑھ کر حارث مسکرانے لگا۔ سونیا کافی خوبصورت ناز نخروں والی لڑکی تھی، مگر وہ شکی بہت تھی۔ شروع میں جب وہ یہاں آئی تو اسلم پر پہلی نظر میں فدا ہو گیا تھا، مگر سونیا اس کے قریب نہیں آئی تھی۔ پھر تمام دوستوں نے کچھ ایسی ترکیبیں کی کہ وہ اسلم کی طرف مائل ہو گئی تھی، مگر اس کا یہ شک برقرار رہا کہ اسلم کی اور لڑکیوں سے بھی فرینڈشپ رہ چکی ہے۔ اسلم نے 1000 صفائیاں دی تھی، اب بھی وہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا تو سونیا کو دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتا تھا، مگر آج کہاں چھپتا جب حارث نے حملہ کر دیا تھا۔ حارث نے سونیا کے نمبر پر ایک ہی میسج دیا تھا، ڈیئر سونیا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے سے پہلے اسلم کا موبائل چیک کرو، اس کے موبائل کے ان باکس اور آؤٹ باکس پہ موجود تمام میسج پڑھو۔ بس اتنی بات تھی اور اسلم کا تنکا جمع کر کے بننے والا آشیانہ بکھر گیا تھا۔ جب اس نے آؤٹ باکس میں دوسرے نمبر والی پڑھا تو وہ اسلم پر چڑھ دوڑی تھی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا۔ پھر اس نے اسلم کا موبائل زمین پر پھینکا اور چلی گئی۔ اسلم کو کچھ پتہ نہ تھا یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا تھا، مگر جب اس نے مسکراہٹ دباتے حارث کو دیکھا تو سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ذلیل کمینے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ رنگ میں بھنگ ڈالا ہے بس، اور کچھ نہیں کیا؟ حارث نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ اسلم سمجھ گیا اس نے اس دن والا بدلہ چکایا ہے۔ اب وہ آٹ آنسو رو رہا تھا۔ اب بس کر یار، یہ مگرمچھ کے آنسو بند کر دے۔ تجھے پتا تو تھا حارث سے پنگا لینا آسان نہیں۔ اس نے اسلم کا کندھا تھپکا۔ اتنے میں باقی بھی جمع ہو گئے۔ جس کو پتا چلا ان کا ہنستے ہنستے برا حال ہو گیا تھا۔ یار، بے شک میں نے مذاق کیا یا مگر اسے جو یا انیلا چھوڑ کر تو نہیں گئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ دیکھو، ساری بات ہے پیار کی، حارث شرارت سے بولا۔ اسی لیے وہ میری فرینڈز کو مجھ سے پیار ہے، اسی لیے وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتی۔ رہی بات تمہاری تو لگتا ہے تمہاری فرینڈز کو تم سے پیار نہیں ہے، اسی لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ ایسی کہ تیسی تمہارے پیار کی، تم نے میری سونیا بھگائی ہے، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ حارث کی طرف لپکا تو حارث بھاگ نکلا۔ بھاگتے دونوں سیڑھیوں تک پہنچ گئے تھے۔ حارث نے مڑ کر اپنے پیچھے آتے اسلم کو دیکھا اور نظر چوک گئی۔ اگلے ہی پل ایک دل دہلا دینے والی چیخ گونجی تھی اور وہ سامنے سے بھاگتے ہوئے آتے لڑکے سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی اور سیڑھیاں لڑک گئی تھی۔ حارث اور اسلم دونوں اس حادثے سے گھبرا گئے۔ دونوں لپک کر اس کے پاس پہنچے تھے۔ حارث نے اسے تھام کر ہاتھ پکڑ کر سیدھا کیا اور چہرہ دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رائنا تھی، جو کی دوست۔ کیا ہوگا اس حادثے کے بعد اگلی قسط دیکھیے گا ضرور۔ اگر ہماری کہانی کی یہ قسط آپ کے دل کے کسی کونے کو چھو گئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کا چھوٹا سا ساتھ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔